بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لگتا ہے میاں نواز شریف کے ستارے اس وقت گردش میں ہیں. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک طرف ان کو یہ فیصلہ لینا پڑ رہا ہے کہ شہباز شریف کو پارٹی سے باہر کرنا پڑ رہا ہے, ان سے صدر کا عہدہ لینا پڑ رہا ہے اور ساری پارٹی اب وہ خود چلائیں گے, کیونکہ شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف اب پارٹی میں عہدہ نہیں رکھیں گے. اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی صدر کا عہدہ تھا ان کے پاس, وہ نہیں ہوگا, وہ اختیار اب نواز شریف صاحب اپنے پاس رکھیں گے. لیکن شہباز شریف بھی اپنی گیم کر رہے ہیں. اب وہ بھی کابینہ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اس میں جناب وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی شامل کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی, اور پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. اب یہ معاملات بھی لگتا ہے آگے چل کر گڑبڑ ہوں گے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاملات مکمل ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کو ساتھ شامل کیا جائے گا تاکہ یہ بوجھ اکیلے نہ اٹھایا جائے. جتنی بدنامی رسوائی ہونی ہے, جو عوامی رد عمل آنا ہے, وہ دونوں پر اکٹھا ہے. اس کے لیے اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نوازا جائے گا, یعنی جتنی ان کی سیٹیں ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ. گورنرشپ تو پنجاب کی دی ہی جائے گی, لیکن کابینہ میں بھی بڑے اہم رول دیے جائیں گے آئینی رولز کے علاوہ. تو لہٰذا اب یہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ یہاں پر اور زیادہ نون لیگ کے لیے, یعنی ایک تو عوامی سطح پر ووٹ بینک تو ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ اب دیکھیے کہ جس طرح وہ وزیر بنے اب وہاں بھی بندر بانٹ مزید ہوگی, مزید لڑائیاں ہوں گی کہ اس کے پاس کون سی کابینہ میں سیٹ ہے, میرے پاس کون سی ہے, وہ الگ چلے گا. لیکن میاں صاحب کے لیے بری خبر آئی ہے لندن سے, اور ان کے گارڈ پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, اور ایک ایسے جرم کے حوالے سے فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ جس میں میاں نواز شریف اس گارڈ کے ساتھ موجود تھے. اب ایک واقعہ ہوا تھا کہ جہاں پر میاں نواز شریف اور ان کا گارڈ دونوں جا رہے تھے گاڑی میں, اور اس میں یہ تھا کہ ان کا گارڈ جو ہے وہ گاڑی بھی چلا رہا تھا. ایک خاتون پاس آتی ہیں اور وہ جیسے کوئی بات کرنا چاہتی ہے. یہ ویڈیو موجود ہے, ویڈیو بھی آپ کو دکھا دوں گا, اسی لیے تو پھنس گئے ہیں میاں صاحب, ان کے گارڈ صاحب یہ پھنس گئے ہیں. اب اس میں یہ ہوا کہ خاتون نے جب بات کرنا چاہی, شیشہ نیچے کیا میاں نواز شریف صاحب کے گارڈ نے گاڑی کا, تو اس خاتون نے کہا کہ ہائے, آئی ہیو ہرڈ دیٹ یو آر اے ویری کرمنل پرسن, پاکستانی کرمنل پرسن, کہ آپ بہت بڑے کوئی کرمنل ہیں, مجرم اور اس طرح کرپٹ پرسن ہے. یہ کرپٹ پرسن کہا ہے اس نے, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. تو اس پر جناب وہ جو گارڈ ہے وہ تھوک دیتا ہے اس خاتون کے چہرے پر, تھوکتا ہے باقاعدہ. اب اس کی ویڈیو موجود ہے. اب یہ معاملہ ہو گیا, اب خاتون چلی گئی پولیس کے پاس, اور پولیس نے سارا ایویڈنس دیکھا, ظاہر ہے انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی, اور اس کے بعد برطانیہ کی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے میاں نواز شریف کی گارڈ پر. اب اس سے کوئی میاں صاحب کی پازیٹیو پبلسٹی بھی نہیں ہو رہی. پھر لندن جاتے ہیں تو پھر پتہ ہے احتجاج ہی ہونا ہے. پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں لندن میں اس طرح کے احتجاج نہیں دیکھے گئے جو میاں نواز شریف کے خلاف ہوئے, ان کے گھر کے باہر ہوئے, ان کے دفتر کے باہر ہوئے. یہ واقعہ بھی میاں نواز شریف کے دفتر کے باہر پیش آیا, اور اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے علاوہ جو سعودی عرب کا وفد پاکستان رہا, اب سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع بھی پاکستان آئے ہیں, انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملنا ہے, اور دو طرفہ دفاعی تعلقات پر, ٹریننگ کے حوالے سے, دیگر معاملات پر بات چیت ہونی ہے. ابھی وفد کی خبریں چل رہی تھیں کہ وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان سعودی عرب کے, اور شہزادہ فیصل بن فرحان, اور ان کے ساتھ اعلیٰ وفد آیا. وہ سارے معاملات چل رہے ہیں, کوئی جناب SIFC, اور پھر یہ کہ جی شہباز شریف بڑے ایکٹیو ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, جو کچھ ہو سکتا ہے سعودی عرب کے لیے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے سب کیا جائے گا, کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی, جہاں چاہیں گے جس طرح چاہیں گے. سعودی عرب کے جو بھی اس وقت انویسٹرز ہیں یا سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے, جو بھی ان کو فیسلٹی چاہیے ہوگی ہم ایسے فوری طور پر فراہم کریں گے. کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, چاہے وہ زراعت میں ہو, جو بھی زمین ان کو چاہیے ہو, جہاں خریدنی ہو, جس طرح بھی ہو, ہر طرح کی فیسلٹی کریں گے. یہاں کہہ رہے جی ہمارے ساتھ مل کر آپ ہوٹلز بنا لیں, ہم آپ کو جگہ دیں گے, جو بھی ہو سکے گا وہ کریں گے. یہ سب باتیں ہو رہی تھیں کہ شیر افضل مروت نے جناب جو بیان دے دیا غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں, غریدہ صاحبہ بھی حیران ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج میں, شیر افضل مروت نے کہا کہ رجیم چینج میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی تھا. اب اس پر جناب جو تھرتھلی مچی ہوئی ہے وہ معاملہ رک ہی نہیں پا رہا, اسی پر بات ہو رہی ہے, ہر طرف وہی ڈسکس ہو رہا ہے. اب اس پر جانے سے پہلے اور بھی میرے پاس خبریں ہیں, لیکن میں پہلے آپ کو یہ ویڈیو ضرور دکھانا چاہ رہا ہوں جو اس وقت میرے پاس ہے, اور آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ جائے گا کہ کسی ثبوت کی اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی کہ کس طرح اس نے تھوکا ہے, کیا کیا, اور یہ سنیے گا. دیکھا آپ نے, کہہ رہی ہے کہ آئی ہیو ہرڈ دیٹ یو آر اے ویری کرپٹ پاکستانی پرسن. تو اب اس کو کہتے ہیں کہ آئی نو بیکاز آئی ورک ان فائنینشیل کرائمس, کچھ ادارے کا نام لیتی ہے کہ اس طرح کے ادارے میں کام کری فائنینشیل وجہ سے. اور قسمت دیکھیے کہ وہ آگے اشارہ بھی بند کہ پیچھے خاتون کھڑی ہے جس نے یہ کہہ دیا میاں صاحب کہ آپ بڑی کرپٹ آدمی ہیں, پاکستانی کرپٹ ترین آدمی میں نے سنا ہے.
تو اس کے بعد وہ تھوک پھینکتا ہے ان کا جو گارڈ ہے اور وہ گاڑی آگے لے جاتا ہے. آگے جناب اشارہ بھی بند ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ یہ ویڈیو دکھاتا ہوں, ذرا دیکھیے گا, اس میں باقاعدہ نظر آئے گا سارا ثبوت. یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے, اس نے ساتھ ہی تھوکا ہے گارڈ. اب یہ جناب وہاں پر یہ بہت یہ قانون جو ہے بڑا سخت ہے ایسے معاملات میں, تو لہٰذا اب اس کے خلاف جناب گارڈ کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور میاں صاحب کے حوالے سے یہ خبر بھی چل رہی ہیں. اب برطانیہ جائیں گے پھر احتجاج ہوگا. یہ خاتون اب اور زیادہ دلیر ہو کر آئے گی کہ جناب پہلے تو میں نے مقدمہ کر دیا تھا, فرد جرم بھی عائد ہو گئی تھی. اب ان کے جو گارڈ ہیں میاں صاحب کے, وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو تھوکا ہی نہیں, یا میں نے یہ جرم ہی نہیں کیا. تو ان کے وکیل صاحب بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جب ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں آگے جائے گا, میرا جو کلائنٹ ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے, اس نے ایسا نہیں کیا. ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, اس سے وہ کیسے نکلے گا, اس میں وہ بڑی بری طرح سے پھنس چکا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جس طرح یہ بات آئی کہ اب تو ان کو ہٹانا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو, جس طرح کی ان کی سوچ ہے وہ شہباز شریف سے میچ نہیں کر رہے, تو پارٹی کو مقبولیت دینے کے لیے وہ اب دکھانا چاہتے ہیں نہیں حکومت سے کوئی علیحدہ چیز ہے پارٹی. یہ نون لیگ کی حکومت میں شامل ہونا شہباز شریف کا یہ پارٹی سے الگ معاملات ہے. جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا نا کہ عوام ہم سے نہ سوال کرے, ہم سے تب سوال کرتے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے. یہ انہوں نے ایسا پہلے ہوتا ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک ہوتا تھا کانسیپٹ, اب انہوں نے کنفیوز اینڈ رول کر دیا کہ کنفیوژن پھیلا دو کہ مزے بھی لو اور اپوزیشن بھی خود کرو, حکومت بھی خود اپوزیشن بھی خود. وہ راجہ ریاض والا کام کرنا چاہتے ہیں یہ کہ جناب حکومت میں بھی ہوں اور اپوزیشن میں بھی اپنا ہی بندہ بیٹھا ہو. تو اب راجہ ریاض کی پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب. راجہ ریاض تو پھر بھی کوئی بیان نہیں دیتے, نواز شریف کہتے ہیں میں بیان شین دے دوں گا. تو یہ اب چورن بکنا نہیں, کیونکہ اب یہاں پر لوگوں میں شعور کا لیول کچھ اور ہو گیا ہوا ہے. اسی لیے تو کبھی ایکس بند کرنا پڑ رہا ہے, کبھی خبریں چل رہی ہیں کہ جناب سارا سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں. دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے اس پر اب وضاحتیں چل رہی ہیں. جو انہوں نے نام لے دیا آرمی چیف کا, اس پر اب بیرسٹر گوہر صاحب کو کہنا پڑا ہے کہ فوج کی کسی شخصیت کا نام لینا اور ادارے کا نام لینا علیحدہ باتیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی بات چیت نہیں چل رہی, جب ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی. اور عمران خان صاحب اس لیے نام لے رہے ہیں شخصیات کا کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو زہر دیا گیا ہے, اس لیے وہ اس طرح سے نام لے رہے ہیں. اور جو اب ماحول جیل میں پیدا کر دیا گیا ہے شیشے لگا لگا کر اور دیواریں کھڑی کر کے, اس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. اور اب ڈاکٹر عاصم یونس جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کل 12 بجے بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کا حکم دیا ہے عدالت نے. تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز آتی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے انڈس کو بھی جب تک نہیں ہوتی پراپر ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا تب تک حقیقت پتہ نہیں لگ سکے گی. دوسری طرف جناب خیبر پختونخوا سے خبر, ایک تو شیر افضل مروت صاحب کا میں نے جو عرض کیا کہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ خلیفہ فاروقی صاحب کے پروگرام میں کہ جی سعودی عرب بھی بیچ میں شامل تھا اور یہ ساتھ ہی ہے, امریکہ کے ساتھ ہی ہیں, اس لیے وہ بار بار پوچھتی ہیں کہ آپ یہ نیا الزام لگا رہے ہیں, عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی, کبھی نہیں کی, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی مجھے پتہ ہے اس چیز کا, مجھے علم ہے. تو اب وہ انہوں نے تو کہہ دیا, شیر افضل مروت صاحب جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اب اس کے بعد تحریک انصاف کو اس کی تردید کرنی پڑ گئی کہ جی یہ ان کی ذاتی رائے تھی, کوئی لینا دینا نہیں ہمارا تحریک انصاف کا, اس سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, یہ ہے وہ ہے. تحریک انصاف باقاعدہ بار بار یہ بات کر رہی ہے, ان کے لیڈرز کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے, چاہے اسد قیصر ہوں چاہے زلفی بخاری ہوں, سب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, عمران خان تو بہت قریب ہیں. اچھا ماضی میں یہ بھی باتیں آتی رہیں کہ جی عمران خان کی شکایت لگائی گئی تھی محمد بن سلمان سے کہ وہ آپ کی کوئی نقل اتارتا ہے, یا پنجابی میں اس نے آپ کو کچھ ایسا کہہ دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, اس سے جناب تعلقات خراب ہو گئے, یہ سارا کچھ ہوا. جبکہ جو میٹنگز ہوتی رہیں عمران خان صاحب کی محمد بن سلمان سے بڑی اچھی رہیں. عمران خان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی جو یہاں پر ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہیں, تو ان کی رہائی کے لیے کریں, ان کے لیے کوئی اقدامات کریں, تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اس طرح کی بات. اور ان کے لیے روزگار کے مواقع زیادہ ہوں, کیونکہ جو اوورسیز بات کی جاتی ہے اس میں پاکستانی سب سے زیادہ تعداد میں سعودی عرب میں ہے. تو اب لہٰذا اب یہ شیر افضل مروت کے بیان نے تو تھرتھلی مچا دی. تحریک انصاف کو تو لینے کے دینے پڑ گئے, کیا کہہ دیا انہوں نے, بڑے مسائل ان کے لیے ہو گئے اور مشکلات کھڑی ہو گئیں. اب اس کو کس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کیا جائے وہ اس طرف بھاگ رہے ہیں. پھر شیر افضل مروت کو بھی کہنا پڑا کہ جناب یہ خالصتاً میرا ذاتی بیان تھا, اس کا تحریک انصاف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور معاملہ جو تھا وہ تھا مشال یوسفزئی صاحبہ کا. اب اس میں مشال صاحبہ نے پہلے تو جو غلطیاں کیں سو کیں, اب وہ کہتی ہیں کہ جی وہ جو گاڑی کا معاملہ ہے وہ سیکٹری کی طرف سے آیا اور کہا گیا کہ جی وہ پرانی گاڑی ہے نہیں چاہیے, ساتھ انہوں نے میرا بھی لکھ دیا کہ جی مشیر صاحبہ کو وزیر صاحبہ کو بھی گاڑی چاہیے, تو میں نے اس پر سائن نہیں کیے. میں نے کہا نہیں, پالیسی ہے کہ کوئی نئی گاڑی نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی. تو یہ اب غلط طریقے سے پھیلایا گیا, میرے کہاں سائن ہے یہ ہوا ہے. لیکن انہوں نے ایک اور بلنڈر یہ کیا کہ انہوں نے خاتون صحافی کا نمبر یعنی واٹس ایپ چیٹ کو شیئر کر دی, اور اس میں نمبر بھی نظر آ رہا تھا
کہ جی یہ مجھ سے پیسے مانگ رہی تھیں، لفافہ صحافی ہیں، فلاں فلاں، اس طرح کی بات. اب اس پر صحافیوں کی طرف سے یقیناً بڑا سخت رد عمل آیا کہ جی ایک تو کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس اور پیسے مانگے یا کچھ کیا، باتوں سے ایسے نہیں لگ رہا، اور دوسرا آپ نے یہ نمبر کیسے شیئر کر دیا خاتون صحافی کا، اور خود وہ بہبود انسانی کی آپ مشیر ہیں اور آپ یہ کام کر رہی ہیں. تو یہ الگ سے مسئلہ ایک وہاں چل رہا ہے. علی بن گنڈا پور صاحب نے جناب توپوں کا رخ پھر فضل الرحمان صاحب کی طرف کر دیا ہے. کہیں صدقہ اسد صاحب فضل الرحمان صاحب سے کچھ معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی بن گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا جی فضل الرحمان تو اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کو یا گورنری چاہیے، اس کو یا جناب کشمیر کمیٹی چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ حصہ چاہیے، اس لیے فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اور پہلے شیر افضل مروت کے بارے میں ناراض تھے جے یو آئی والے کہ جی انہوں نے کوئی نعرے لگوا دیے وہ ڈیزل کا، حالانکہ انہوں نے کہا جی بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس پر تھے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب توڑ کے بندے ڈیرہ اسماعیل خان میں لے کر گئے، پھر میرا تو ورکر ان کو ہرا دے، بات کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن انہوں نے تو کہہ دیا کہ جو ماحول ملک میں بنایا جا رہا ہے اس سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا جی ہم روٹی سستی کرنے کا دعویٰ نہیں کریں گے، کر کے دکھائیں گے ورنہ ہم گھر چلے جائیں گے. مریم صاحب نے کہا جی وہ ٹک ٹاک کی وزیر اعلیٰ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں. بہرحال جناب اب جو اگلا امتحان ہمیں حکومت کا نظر آ رہا ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری نائب وزیر اعظم. اس سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ بات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ طویل نشست ایوان صدر میں ہوئی، اور اس میں یہ بات کی گئی کہ جی بلاول کو منائیں کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے، اور زرداری صاحب نے حامد بھر لی تھی. اب شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کیونکہ گھر سے وہ کمزور ہو گئے ہیں، بھائی صاحب جو ہیں اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے حکومت کی، ان کے لوگ چاہے میاں جاوید لطیف ہوں، چاہے رانا ثناء اللہ، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، وہ اب صحافیوں سے ملتے ہیں، اپنے قریبی صحافیوں سے کہتے ہیں جی کس منہ سے میں عوام میں آؤں، مہنگائی اتنی ہے، بے روزگاری ہے، کیا کیا ہے ہم نے حکومت میں آ کے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی ساتھ آئے گی اور پیپلز پارٹی بھی ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالے گی اور وہ بھی بدنامی کمائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آنا پڑے گا. وہ پنجاب میں بھی آئیں گے اور مرکز میں بھی آئیں گے، کیونکہ یہ اب جس طرح ہوتا ہے دیہڑی لگ رہی ہے، پھر پتہ نہیں کب حکومت ملے، کیا بنے، آگے حالات کس نے دیکھے ہیں. تو جتنی وزارتیں مل سکتی ہیں لے لیں. پہلے فیز میں کہ جی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ آئینی عہدے دے دیں، تو آئینی عہدے ٹکا کے لیے. اب اس کے بعد دیکھیے فیز وائز چل رہے ہیں. اب اس کے بعد کابینہ میں بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے، کابینہ میں بھی ہوں گے، تو پانچوں گھی میں. تو ابھی اور انتظار کریں گے آگے، اور جب کہیں نظر آئے گا کچھ اس طرح ہو رہا ہے پھر یہ بھی کوشش کریں گے کہ نون لیگ کو فارغ کر کے تحریک انصاف کو کسی طرح سے اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے. پہلے دن سے ان کی خواہش تھی تاکہ عوامی حمایت بھی ساتھ کچھ ہو جائے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی وہ آگے ہوئے ہیں. تو یہ الگ سے قصہ چل رہا ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، یہ اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر بھی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب القادر ٹرسٹ کیس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا بیان ہے القادر ٹرسٹ کیس میں کچھ نہیں، جب میری سائفر کیس میں رہائی ہو گئی تو مجھے فوراً القادر کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ستمبر تک جیل میں رہوں. عمران خان کا جیل سے پیغام. اور شیر افضل مروت کے بارے میں جناب چونکہ وہ کراؤڈ پلر ہیں تو تحریک انصاف کی ضرورت تو ہے. اب وہ بڑا پاور شو بھی کریں گے آگے جتنے بھی جلسے ہونے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت ابھی بھی نظر آئیں گے ان بیانات کے باوجود. ان کو ہو سکتا ہے نوٹس دیا جائے، آئندہ کہا جائے دھیان سے بولیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پارٹی پالیسی ان کی طرف سے نہیں آئے گی، کور کمیٹی، پھر اس کے اوپر ایک اور کمیٹی، جناب ایکسپرٹ کمیٹی بنا دی، کبھی کچھ بنا دیا. کیونکہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اس طرح کے چھکے لگاتے جاتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی پریشان رہتی ہے کہ یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا. لیکن کراؤڈ پولر وہ ہیں جو بات دل میں وہ زبان پر کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہے یہ بھی ساتھ تھے. تو بہرحال اب اس کو تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بھی کوششیں کر رہی ہے. لیکن جو ڈیمیج میاں نواز شریف صاحب کو لندن میں ان کی ریپوٹیشن کو ہوا ہے وہ رہنا ہے. اور جب بھی میاں صاحب وہاں لندن جائیں گے آپ دیکھیں گے یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، کچھ لوگوں کو مارا پیٹا گیا، تب بھی معاملہ خراب ہوا تھا. اب جب یہ خاتون جس طرح فرد جرم عائد ہو گئی ہے اور لگتا ہے کہ یہ کیس بھی جیت جائے گی، کیونکہ وہاں بڑا سوچ سمجھ کر یہ کیا جاتا ہے، فرد جرم عائد کرنا، کیس بنتا ہے نہیں بنتا، پولیس بہت سوچتی ہے ورنہ پولیس پر بھی الٹا کیس ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ برطانیہ کا قانون ہے اور وہاں پر ذرا اور طرح کے معاملات ہیں، تو وہاں احتجاج کا حق ہے. یہ نہیں کہ یہاں جس طرح آپ دیکھتے ہیں دفعہ 144 لگاؤ، اٹھاؤ لے جاؤ، باچ سلامت آ رہے ہیں، 17 گاڑیاں ہیں، اس لیے تو یہاں آتے ہیں، پیسہ تو وہاں بھی بہت ہے. تو یہاں جس کو مرضی اٹھا کر جیل میں ڈال دو، ایک دفعہ رہائی ہوتی ہے تو پھر ایک کیس بنا دو، پھر آئی ہوتی ہے پھر کیس بنا دو. وہاں تو ایک کیس اس طرح کا بنایا ہو نا تو پوری حکومت کی چھٹی ہو جاتی ہے اور لینے کے دینے پولیس کو بھی پڑ جاتے ہیں. مگر یہاں اور معاملات چلتے ہیں، اس لیے تو یہاں آتے ہیں، اقتدار کے لیے آ جاتے ہیں. جب اقتدار جاتا ہے تو لندن چلے جاتے ہیں. تو اب جب بھی یہ لندن جائیں گے، جس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی یہ بربادی پھیلا رہے ہیں
جس طرح اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. ابھی سپریم کورٹ ہائی کورٹس میں ججوں کا جناب یہ چوز کریں گے وہ کریں گے, ایکسٹینشنز دیں گے, یہ کریں گے, تو اداروں کو تباہ کر دیں گے, بربادی پھیلائیں گے, اور اس کے بعد جہاں کہانی خراب ہونے لگی تو یہ پھر لندن وہاں چلے جائیں گے. تو ان کو اب لندن میں بھی دیکھیے اس طرح چین اور سکون نہیں ملنا جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا تھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس کس طرح کے احتجاج ہوئے, اور اس کی صرف ایک کڑی یہ جو بی بی نے کر دکھایا ہے, کیس کر کے جناب فرد جرم عائد کروا دی ہے, یہ اس کی ایک کڑی ہے. اور یہ ویڈیو پھر دوبارہ ساری وائرل ہو رہی ہے, پھر سب اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.